السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 77، 78، 79، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری سنانے کے لیے، اب وہ فرشتے وہاں سے ہو کر سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی میں جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی رسول بنایا اور عراق سے جب وہ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر کے آئے تو سیدنا لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور ساتھ میں یہ بھی ہجرت کر کے آئے۔ عراق سے جب وہ ہجرت کیے تھے باپ کے کہنے پر، باپ نے جب کہا کہ چلو ہٹو یہاں سے بھاگو، تو ہجرت کر کے جب فلسطین اور شام کی طرف آئے تھے تو سیدنا لوط علیہ السلام بھی ان کے اوپر ایمان لا کر کے ان کے ساتھ چلے آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد ان کی معاونت کرتے ہوئے، ان کا تعاون کرتے ہوئے تبلیغ رسالت کا کام ابراہیم علیہ السلام بھی انجام دے رہے تھے اور ان کا تعاون سیدنا لوط علیہ السلام بھی کر رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، جب ان کو بھی نبوت سے نواز دیا، نبوت سے سرفراز فرما دیا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے مصر کی جانب چلے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف، جس کا مرکزی مقام، جس کا کیپٹل صدوم شہر تھا، صدوم اس وقت بہت ہی مشہور و معروف اور بڑا پورا شہر تھا۔ آج کے ڈیٹ میں آپ ورلڈ میپ میں دیکھیں گے تو اس کا نام آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اور جیسا کہ غالب گمان ہے، کہ جب قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیڈ سی میں، بحیرہ مردار میں اس پوری بستی کو غرق کر دیا، جس کو آج کے ڈیٹ میں بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اندر کئی خرابیاں تھیں، جس میں سے ایک اہم ترین خرابی اور برائی اور جرم یہ بھی تھا کہ یہ لوگ عورتوں کے مقابلے میں مردوں سے ہی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اور یہ جو جرم ہے اور یہ جو بدکاری ہے، اس کا ایجاد کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ شریعت کے اندر یہ حرام ہے، اور جو لوگ ایسا امر انجام دیتے ہیں اس کو شریعت کے اندر جو سزا ہے وہ قتل کر دینا، اس کے علاوہ دوسری کوئی سزا اس کی نہیں ہے۔ تو یہ برائی اس قوم کے اندر تھی، اس برائی اور اس بدکاری کا ایجاد کرنے والے یہی قوم، اور اس قوم نے اس فحاشی اور برائی میں شہرت دوام حاصل کیا کہ آج بھی اس طرح کا فعل اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس قوم کی طرف نسبت کر کے اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ لواطت یعنی ایسی فحاشی، ایسی برائی جس کے خلاف سیدنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیا۔ محترم سامعین کرام، ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب آگے بات سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، یعنی جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے آنے کو بڑا ناگوار محسوس کیا، اچھا نہیں لگا ان کو، اور وضاق بہم ذرعا، اور دل کے اندر گھٹن بھی محسوس ہوئی، وقال، اور کہا ھذا یوم عصیب، یہ ہمارے لیے بڑا سخت دن ہے۔ سخت دن کیوں ہے؟ کیونکہ جو فرشتے آئے تھے وہ بڑے ہی خوبصورت نوجوان، بے ریش نوجوان جو ہوتا ہے، بالکل ان نوجوانوں کی شکل میں یہ فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب ان کی قوم کی حالت تو سارے لوگوں کو معلوم ہے، لوط علیہ السلام کو بھی معلوم ہے، اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو بالکل کولا نوجوان ہو، کمپلیٹ پٹا ہو، جس کے چہرے پر ٹھیک سے داڑھی اور مونچھ بھی نہیں آئی ہو،
اور ایسا نوجوان اور خوبصورت نوجوان اگر قوم کے اندر پہنچے اور قوم کے اندر یہ لت اور یہ برائی ہو تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ نبی سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیسے ہم ان کا دفاع کریں گے، کیسے ان کو بچائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑا ہی سخت دن ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت یہ اپنے زمین میں تھے، کھیتی کر رہے ہوں گے یا کوئی کام کر رہے ہوں گے. جب وہ نوجوان آئے تو کہا کہ ہم لوگ آپ کے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام نے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی. وہاں سے نکلے، آگے آگے لوط علیہ السلام چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ نوجوان فرشتے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. رستے میں کہتے ہیں کہ ایک کام کیجیے، آپ لوگ چلے جائیے، کیونکہ مجھ کو اللہ کی قسم معلوم نہیں کہ اس پورے روئے زمین پر اس بستی سے زیادہ خبیث لوگ کہیں پر ہوں گے، لہٰذا آپ چلے جائیے یہاں سے. فرشتے کیا بولیں گے؟ خاموشی سے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے ہی اسی کام کے لیے، وہ تو اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ ایسی بدترین اور بد اخلاق قوم کو اس روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دے. ایسا نام و نشان مٹائے کہ اس بستی کا بھی کہیں اتا پتہ نہیں. رستے میں 3 سے 4 بار ریپیٹ کیا لیکن فرشتوں نے کچھ نہیں کہا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تک اس قوم کے نبی اس قوم کے خلاف گواہی نہ دے دے تب تک آپ کو قوم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے آئے اور فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو ناگواری محسوس ہوئی. ان کا دل بڑا گھٹ گیا اور کہا کہ یہ بڑا ہی سخت دن ہے، کیسے ہم اپنے مہمان کو بچا پائیں گے. اب ادھر چند نوجوان خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، بدترین جو عادتیں ہوتی ہیں وہ نیک نیت انسان کو دکھنے میں بڑا خراب لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی بدترین امر ہے اور بہت بدترین جرم ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر شیطنت سوار ہوتی ہے وہ ایسے ہی غلاظت کے اندر ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے کلام کی روشنی میں ہمیشہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی طرف جانے کی کوشش کریں. یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ کر کے جو خاص طور سے نوجوان لڑکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے نور کی روشنی میں اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو ناپاکی اور غلاظت کے ڈھیر میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے. یہ جو زندگی ہے اور زندگی کے اندر جو جسم دیا گیا ہے یہ ہمیشہ ایسا رہنے والا نہیں ہے. مضبوط سے مضبوط فولادی سے فولادی جسم بھی سڑنے اور گلنے میں اور کمزور اور ضعیف ہونے میں بالکل وقت نہیں لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. دیکھیے قوم کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ ایسے خوبصورت لڑکے لوط کے گھر میں آئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اچھلتے کودتے دوڑتے کودتے پھاندتے، یہاں تک کہ جو کمپاؤنڈ وال تھا سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کا اس کو بھی پھاند کر کے یہ لوگ چلے آئے اور گھر کے اندر گھس گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کے قوم کے لوگ دوڑتے بھاگتے کودتے پھاندتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. کیوں پہنچے؟ کیونکہ ان کو اپنا منمانا چیز ملنے والا تھا. اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتلا رہے ہیں اس لیے نہیں بتلا رہے ہیں کہ اس سے انسان مس گائیڈ ہو، اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں قوم لوط کے تباہی و بربادی کا جو نظارہ ہے اور جو ذکر ہے وہ اتنا دلدوز ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے تو ہم لوگوں کی بھی روح کانپ جائیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو اس روئے زمین سے تہس نہس کر کے ان کے اور ان کے بستی کا نام و نشان مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کے اندر نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ لوگ برا کام انجام دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ قال، انہوں نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورتیں پیدا کی ہیں. جو شادی بیاہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ سماج و معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. قانون کیا بنایا ہے کہ شرعی اعتبار سے رشتے ازدواج میں بندھے اور اس کے بعد ایک مکمل اپنا گھر بسائے،
تاکہ ایسے ہی بہت سارے گھر مل کر کے ایک پاکیزہ سماج و معاشرہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اور یہی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی کہا ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے امت کے نوجوانوں کو بالکل سمجھاتے ہوئے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے پاس شادی کو سنبھالنے کا خرچ ہے تو شادی کرو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اسی لیے یہاں پر لوط علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ ہماری لڑکیاں ہیں نا، شادی کیجیے ان سے، یہ آپ کے لیے پاکیزہ ہے۔ ہؤلاء بناتی، یہ ہماری لڑکیاں ہیں، یہ میری لڑکیاں ہیں۔ میری لڑکیاں سے مراد ان کی لڑکیاں نہیں، بلکہ قوم کی جو جتنی بھی لڑکیاں ہیں یہ لڑکیاں ہیں، وہ اطہر لکم، یہ آپ کے لیے پاکیزہ ہیں۔ آپ شادی بیاہ کیجئے، مکمل پاکیزہ سماج و معاشرہ بنائیے، یہ آپ کے لیے پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے آپ لوگ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، کیونکہ ہم تو گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو جو ہے مزہ دے دیتے ہیں، جھوٹے اور سستے لذت کو ہم پا لیتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ کی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے اس چیز کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی بے برکتی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اور جن جن انداز میں ہم دنیا کی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارے نفس کی خباثت ہے، ہماری برائیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آج اتنی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ جو پاکیزہ رستہ ہے آپ اس کو اختیار کیجیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، ہمارے مہمانوں کو شرم مت کیجیے، ان کی عزت کو مت لیجیے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کو آپ ذلیل مت کیجیے۔ آپ لوگ، الیس منکم رجل رشید، کیا آپ میں کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں یہاں پر موجود؟ پورے قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا آپ دیکھ لیجیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر ناپاکی کا پردہ پڑ جاتا ہے، آپ ان کو کتنی بھی اچھی بات بتا دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی بھی پاکیزہ بات بتا دیجیے، وہ سننے اور سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے، کیونکہ دل پر کیا ہوتا ہے؟ ناپاکیوں کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قوم کے لوگوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم کو معلوم ہے کہ لڑکیوں میں ہم لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں۔ سوچیے کہ ایسے بھی بدترین لوگ ہوتے ہیں، اس روئے زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ کہا کہ عورتوں میں آپ کو معلوم ہے کئی ممالک کے اندر، اور اتفاق سے جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر بھی گیزم ہم جنس پرستی، یعنی لڑکا لڑکا سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، یہ قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ابھی خیر کا جو معیار ہے اور خیر کی جو شرح ہے اور خیر کا جو پرسنٹیج ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے اور ہماری جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خیر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، شر کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنے آپ سے بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بھرپور کوشش کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو عورتوں میں، ہم لوگوں کو، تم لوگوں کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم کو دلچسپی نہیں ہے، ہم کو وہی چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم لوگوں کو کیا چاہیے تم خوب جانتے ہو۔ یہ ساری باتیں ابھی ہو رہی ہیں، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں، اور اس میں بڑی عبرتناک باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفس کی پاکیزگی کو ہمارے جسموں میں اور ہمارے روحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اضافہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بھی باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا